پاکستان کی عدلیہ کے ایک انتہائی متنازع کردار جسٹس وقار احمد سیٹھ کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ وہ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں 2 ہفتے سے داخل تھے کہ گزشتہ رات ان کی حالت بگڑ گئی۔ 2 دن پہلے ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ 2 روز قبل ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ کا انتقال بھی کچھ عرصہ قبل کرونا ہی سے ہوا تھا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ اس خصوصی عدالت کے ہیڈ تھے جس کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اس فیصلے کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی تھی کہ 2 روز بعد انہوں نے تفصیلی فیصلہ لکھا، جسے تحریری فیصلہ کہتے ہیں۔ تحریری یا تفصیلی فیصلہ لکھا، اس میں جو انہوں نے کسر چھوڑی تھی وہ بھی نکال دی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پرویز مشرف اگر مر جاتے ہیں تو ان کو گھسیٹ کر پاکستان لا کے ڈی چوک میں لٹکائے رکھا جائے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ پرویز مشرف نے پہلے مرنا ہے یا ان کی لاش پہلے گر جانی ہے یا انہوں نے دنیا چھوڑ دینی ہے۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کا شمار ان ججوں میں ہوتا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے ان ججوں میں ہوتا ہے جو پاک فوج کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے میں بھی نہیں چوکتے۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے 150 سے زیادہ لوگوں کو، جنہیں فوج کی طرف سے سزائیں دی گئی تھیں، اس میں موت کی سزائیں بھی تھیں، عمر قید کی سزائیں بھی تھیں، ان کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، قلعت قرار دے دیا تھا، اور بعید نہیں تھا کہ جس طرح سے وہ فیصلے کر رہے تھے وہ کلبھوشن کو بھی بری کر دیتے۔ لیکن ان کے سر پہ یہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہتی کہ کلبھوشن کو بری کر کے وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کلبھوشن کے فیصلے میں وہ کچھ نہ کیا ہو جو باقی فیصلوں میں کیا گیا ہے، اور جس طرح کا وہ فوج کے بارے میں اپنا ذہن رکھتے تھے، قاضی فائز عیسیٰ بھی ایسا ہی ذہن رکھتے ہیں، اور اس سے قبل شوکت صدیقی وہ بھی فوج کے بارے میں ایسی ہی باتیں کر چکے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کو ایک تقریر کرنے کی پاداش میں عدلیہ سے نکال دیا گیا تھا، نکالا نہیں گیا تھا، وہ بہرحال جو بھی ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ نکالا گیا یا انہوں نے خود چھوڑ دیا، لیکن خود تو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ بہرحال ان کا معاملہ ابھی اختتام کو نہیں پہنچا۔ انہوں نے اپنے خلاف فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ وقار احمد سیٹھ کچھ لوگوں کی نظر میں جو پاک فوج کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک ہیرو تھے، لیکن ان کے جو برعکس سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک نفرین شخص بن چکے تھے۔ دونوں طرف کی سوچ رکھنے والوں کی تعداد پاکستان میں کچھ کم نہیں ہے، کافی زیادہ لوگ دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کو قبول کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں، ان کی طرف سے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ان کو کرونا سے جاں بحق نہیں ہوئے، ان کو فوج نے مارا ہے۔ لیکن ایسا کسی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے لواحقین ان کے پاس تھے اور وہ خود اسلام آباد کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں انہیں لے کے آئے تھے۔ وقار سیٹھ نے اپنی سینیارٹی کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دے رکھی تھی، سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ بھی وہ ممبر تھے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی نئے سرے سے تشکیل ہوگی، اور یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ یقیناً فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں کھڑے ہوتے، کیونکہ دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے۔ ان کی موت کا سر دست اور فوری طور پہ جس کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت ہے، جن کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلنا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے ایک حمایتی جج کی تعداد کم ہو گئی ہے۔